الرحیم درود و سلام ہو محمد عربی نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے آل پہ، اصحاب پہ اور جو ان کی پیروی کرے۔ حضرات گرامی، قرآن نے مفلحون، افلح کے مبارک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فلاح کے کیا معنی ہیں؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ فلاح کہتے ہیں انسان کی ہر چاہت، ہر تمنا، ہر خواہش، ہر سعادت، ہر وہ چیز جو وہ سوچے ان سب کا مل جانے کا نام فلاح ہے۔ ظاہر ہے اس معنی میں فلاح مکمل جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، بنیادیں پڑتی ہیں اور اصل آخرت میں حاصل ہوں گی۔ یہ وہی فلاح ہے جس کی آواز اور صدا روزانہ جو ہے روزانہ 5 نمازوں میں 10 مرتبہ اور اقامت میں جو ہے 10 مرتبہ، یعنی کل 20 مرتبہ لگائی جاتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ وہی فلاح ہے جس کے بارے میں قرآن نے 18ویں پارے میں کہا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق فلاح یاب ہوئے، کامیاب ہوئے مومن۔ تو اس فلاح کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، اور اس کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ فلاح کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نماز انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، لغو چیزوں سے پرہیز کرنا، اور اپنے آبرو اور عزت کی حفاظت کرنا، اور ہر جنسی خواہش سے بچنا، اور وہ جنسی خواہش جس کی تکمیل کی کوئی جو ہے حرام ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو باقاعدہ 18ویں پارے کے شروع میں یہ صفات بیان کیے گئے ہیں کہ فلاح یاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار ان آیات کو پڑھیں کہ یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں اضافہ کریں، نہ پائی جاتی ہوں تو پھر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی سرگزشت بیان کی ہے کہ اللہ نے جب نوح علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے صبر سے اور شکر سے کام لیا، اور ظالم قوم کے چنگل سے ان کو بچا لیا۔ پھر اللہ نے بعض انبیاء کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب سور پھونکنے کے جو مناظر سامنے آئیں گے، ان کی جو لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں ان کا برا حال ہے، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ دھمکی دی ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون کا جو آغاز ہوا ہے قد افلح المؤمنون سے ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کا آغاز فرمایا۔ سورہ نور میں خاص طور پہ سزاؤں کا بیان ہے کہ اگر کوئی بدکاری کا شکار ہوتا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو احادیث کے مطابق اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ بدکاری کی سزا جو قرآن نے، اسلام نے بیان کی ہے، اس کا نفاذ جہاں پہ موجود ہے وہاں اس طرح کے گناہ شاید باید کبھی ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزاؤں میں بے شمار حکمت ہے۔ اس میں پھر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ منافقوں کی طرف سے ام المومنین سیدہ عائشہ پہ بہتان طرازی کی گئی۔ اللہ نے اس کی براءت کا اعلان کیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ بہتان لگانا سخت جرم ہے۔ اس کو ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اور یہ بتایا گیا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ برائی کے پھیلانے میں حصہ نہ لیں۔
ذرا غور کیجئے، برائی کو پھیلانا جرم ہے۔ آج کے میڈیا اور جسے مختلف نام دیا جاتا ہے کہ بے بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور کہیں کسی چیز کوئی حقیقت نہیں بلکہ گڑھ گڑھ کے جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی بری عادت ہے، اس پہ روک لگنی چاہیے اور اس سے باز آنا چاہیے۔ اسی طرح تو یہ پھر سورہ عنکبوت ہے، اور اس میں خاص طور پہ مکری کا جو جالا ہوتا ہے وہ کیسا نفیس اور کیسا عمدہ اور بننے کا شاہکار ہوتا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں تو فرمایا کہ سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے، آشیانہ ہوتا ہے، وہ مکری کا ہوتا ہے کہ ایک پھونک میں جالے اڑ جاتے ہیں۔ فنی اعتبار سے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو مکڑی کے جو جالا تیار ہوتا ہے وہ انتہائی عمدہ اور نفیس ہوتا ہے، اور اس میں گویا انجینئرنگ کی بہت سی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جس کا تذکرہ طویل ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ سورہ المومنون میں 18ویں پارے کے آغاز میں خاص طور پہ جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنے آبرو کی اور اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ ہم بہترین اور فلاح مومن بن سکیں اور فلاح یاب ہو سکیں۔